ہوابازی غلام سرور خان میڈیا سے مخاطب ہیں۔ بھرتی اور نہ اس طرح کے کوئی امتحانات، تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ پچھلے 2 ادوار کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے، گو آج تک کے لیے اس کا امپیکٹ اس لحاظ سے انٹرنیشنلی، اور بہت سارے لوگ اس پہ خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ نیگیٹو امپیکٹ ہے، لیکن ایک مریض کو بچانے کے لیے اس کی میجر سرجری بھی ہوتی ہے، اس کی ریڈیشن بھی ہوتی ہے، اور اس کی کیمو بھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ ریفارمز کا پروسیس شروع کیا ہے۔ جہاں کچھ غلط ہو رہا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ پچھلے دور میں پچھلے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے پی آئی اے کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ڈگری چیکنگ کا حکم دیا تھا، اور اس پہ ویریفیکیشن کا پروسیس بھی شروع ہوا، اور اس ویریفیکیشن پروسیس میں 648 لوگ 2019 تک، اور اس میں کیبن کرو 119 لوگ، کاکپٹ کرو 16 لوگ، انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والے 98 لوگ، اور جنرل ایڈمنسٹریشن کے 415 لوگ، ٹوٹل 648 لوگ۔ تو یہ جیلی ڈگریوں والا سلسلہ پچھلے چیف جسٹس کے سو موٹو، یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ تو پھر جب پائلٹس کے لائسنسنگ کی اسکروٹنی شروع کی گئی، تو میں پائلٹس کی تعداد بھی بتاتا ہوں کہ ٹوٹل کمرشل پائلٹس جو پاکستان میں سرو کر رہے ہیں وہ 753 ہیں جو سرو کر رہے ہیں، اور پاکستانی پائلٹس جو فورن ایئر لائنز میں سرو کر رہے ہیں وہ 107 ہیں، ٹوٹل 860 ہو گئے۔ اب پاکستانی ایئر لائن میں جو پائلٹس کام کر رہے ہیں، پی آئی اے میں 450 پائلٹس کام کر رہے ہیں، 450۔ ایئر بلیو میں 87 پائلٹس کام کر رہے ہیں، سرین ایئر میں 47 پائلٹس کام کر رہے ہیں، ایکس شاہین ایئر لائن میں 68 پائلٹس تھے، اور مختلف ایئر لائنز میں، چارٹر ایئر فلائٹس میں، پرائیویٹ ایئر لائنز میں، فلائنگ کلبز میں 101 کے لگ بھگ پائلٹس کام کر رہے ہیں، اور ٹوٹل ان کی تعداد 753 ہے۔ جو پائلٹس انڈر کویسچن ہیں، انڈکٹڈ ہیں، وہ 262 ہیں، جن میں سے پی آئی اے کے 141 ہیں۔ ایئر بلیو کے 9 پائلٹس ہیں، 10 پائلٹس سرین ایئر کے ہیں، ایکس شاہین کے 17 ہیں، اور ادرس وہ 85، تو یہ ٹوٹل 262 ہو جاتے ہیں۔ اب ان پائلٹس پہ یہ سارے سسپیکٹس ہیں۔ اب ان کے میں نمبرز دے رہا ہوں۔ 121 پائلٹس ایسے ہیں جن کے فرانزک انکوائری کے تحت پتہ چلا ہے کہ ایک پیپر بوگس تھا، کہ ان کی جگہ، یہ میں بریک اپ دے رہا ہوں کہ کسی نے بیٹھ کے پیپر دیا۔ 2 بوگس پیپروں والے 39 پائلٹ، 3 بوگس پیپر والے 21 پائلٹ، 4 بوگس پیپر والے 15 پائلٹ، 5 بوگس پیپر والے پھر 11 پائلٹ، 6 بوگس پیپر والے پھر 11 پائلٹ، 7 بوگس پیپر والے 10 پائلٹ، اور 8 بوگس پیپر والے 34 پائلٹ، ٹوٹل 8 ہیں پیپرز، اور 8 کے 8 جس کے بوگس ہیں، جن کی جگہ کسی پراکسی نے بیٹھ کے پیپر دیے، وہ 34 ہیں۔
تو اس طرح ٹوٹل بن جاتے ہیں 262. پھر ٹائپ آف لائسنسز بھی ہوتے ہیں. ایک کو سی پی ایل کہا جاتا ہے, کمرشل پائلٹ لائسنس, اور دوسرے کو اے ٹی پی ایل کہا جاتا ہے, ایئر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس. تو سی پی ایل 109 ہے اور اے ٹی پی ایل 153 ہے. اب یہ سارے مشکوک لائسنسوں والے, سسپیکٹڈ, ان کی لسٹیں ہم نے تمام متعلقہ اداروں کو, یہ لیٹر میرے سامنے موجود ہے, کہ سب سے پہلے چیف ایگزیکٹو آفیسر پی آئی اے کراچی کو لیٹر لکھا گیا اور ساتھ لسٹ لگائی گئی 141 لوگوں کی. یہ لسٹیں میرے پاس موجود ہیں جو اب ویب پہ اویلیبل ہیں. 141 پائلٹس کی لسٹ, جو سی اے کا نمبر ہے, رجسٹریشن نمبر, وہ بھی دے دیا, جو پی آئی اے کا آئی ڈی نمبر ہے وہ بھی دے دیا, ان کا لائسنس اے ٹی پی ایل تھا یا سی پی ایل تھا وہ بھی دے دیا, یا اس کے علاوہ ان کی کوئی ایڈیشنل کوالیفیکیشن تھی تو وہ بھی انہیں مطلع کر دیا. تو 148 کی لسٹ پی آئی اے کو بھجوا دی گئی کہ ان پائلٹس کو فردر فلائنگ کی اجازت نہیں ہے اور نہ اجازت دی جائے. تو یہ پی آئی اے کو بھی لیٹر لکھ دیا گیا اور لسٹ بھجوا دی گئی. اسی طرح ایئر بلیو کو بھی, جو اس کے 9 پائلٹس ہیں, گو وہ اس سے ڈفر کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے ریکارڈ میں 9 پائلٹس کی لسٹ اے ٹی پی ایل ہے یا سی پی ایل ہے, انہیں بھی لیٹر کے ساتھ ہم نے لسٹ بھجوا دی کہ یہ 9 پائلٹس آپ کے سسپیکٹڈ ہیں, ان کے کریڈنشلز مشکوک ہیں, ان سے فلائنگ نہ کروائی جائے. سرین کو بھی, جو 10 پائلٹس ہیں, سرین ایئر کو بھی ہم نے لسٹ اور لیٹر جاری کر دی ہے کہ یہ 10 پائلٹس کے کریڈنشلز مشکوک ہیں, لائسنسز مشکوک ہیں, اس پہ فرانزک انکوائری ہو چکی ہے, فردر انکوائری پروسیڈنگز جاری ہیں, تو انہیں فلائنگ کی اجازت نہ دی جائے. تو یہ جو ریمیننگ 100 کچھ بچتا ہے, جو ڈیفرنٹ کلبز کے ساتھ ہے, چارٹر فلائٹس میں ہیں, پرائیویٹ فلائٹس میں ہیں, یا فارن ایئر لائنز میں, وہ سول ایویشن اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ ان کے نام بھی ڈاؤن لوڈ کر دیے گئے ہیں. اور ابھی چھانٹی کی جا رہی ہے کہ انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کس کس ایئر لائن میں وہ کام کر رہے ہیں, انہیں بھی باقاعدہ انفارم کیا جائے گا. لیکن اپنی ویب سائٹ پہ ہم نے ان 100 کچھ لوگوں کے نام بھی, نمبر بھی, اور وہ پوری لسٹ ڈال دی ہے کہ یہ ان لوگوں کے کریڈنشل جو ہیں وہ کریڈیبل نہیں ہیں, وہ مشکوک ہیں, یہ انڈر کویسچن ہیں, ان کی فرانزک انکوائری ہو چکی ہے, ان کی مزید انکوائریز جاری ہیں. اور صرف یہ نہیں کیا, ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے لوگ انوالو تھے, سول ایویشن اتھارٹی کے لوگ, لائسنسنگ اتھارٹی کے لوگ, 5 لوگوں کے سسپینشن لیٹر میرے ہاتھ میں, میرے سامنے. ان 5 لوگوں کے, جن میں سے میں نام بھی لیے دیتا ہوں: آصف الحق سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر لائسنسنگ, فیصل منصور انصاری سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر لائسنسنگ, عبد الرئیس سینئر سپریڈنٹ ایچ آر, جی عبد الرئیس, خالد جاوید اسسٹنٹ گریڈ 2 ایڈمن, اور سید عدیل آفتاب گریڈ 2 ایڈمن, اسسٹنٹ گریڈ 2 ایڈمن. یہ 5 لوگوں کی سسپینشن, ان کے خلاف انکوائری, اور اپنے لا ڈپارٹمنٹ سے یہ بھی کنسلٹ کر رہے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف کرمنل انکوائریز بھی ایف آئی اے کو
مشورہ کر کے لکھ رہے ہیں کہ کرمنل انکوائریز بھی شروع کی جائیں کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ آئی ٹی کے لوگ بھی ملوث، ان کی بھی چھانٹ بیٹ کی جا رہی ہے کہ وہ جتنے لوگ ایوییشن ڈویژن، کل رات بھی ساری رات انہوں نے یہ کام کیا اور ان کی ذمہ داری لگائی گئی۔ اس کے علاوہ کوئی 3-4 لوگ آؤٹ سائیڈرز ہیں، متعلقہ اداروں کو ان کے نام بھی دے دیے گئے ہیں جو سول ایوییشن اتھارٹی کے امپلائی نہیں ہیں، آؤٹ سائیڈرز ہیں، ان کے خلاف بھی کرمنل کارروائی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ 28 ایسے پائلٹس ہیں جن کی تمام انکوائریز مکمل ہو چکی ہیں، شوکاز انہیں دے دیا گیا تھا، پھر ان کی چارج شیٹ بھی ہو گئی، ان کی پرسنل ہیئرنگ بھی ہو گئی۔ ان 28 میں سے 9 پائلٹس نے کنفیس بھی کر لیا۔ اب ان کے لائسنسز کی کینسلیشن ایشوئنگ اتھارٹی تو سول ایوییشن اتھارٹی ہے، لیکن ٹرمینیشن گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے، تو لہٰذا اس کی منظوری ہمیں فیڈرل کیبنٹ سے لینی ہوگی۔ ان 28 کیسز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیک لائسنسز کنفرم، جن کی تمام انکوائری مکمل ہو چکی ہے۔ اور یہ جو لسٹیں میں نے دی ہیں، انہیں مشکوک کہ ان کی ڈپارٹمنٹل انکوائری شروع ہو چکی ہے، ابھی فائنل نہیں ہوئی۔ ناموں میں کمی بھی ہو سکتی ہے، پیشی بھی بڑھ بھی سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب تک کی ہمارے پاس یہ کمپلیٹ انفارمیشن تھی، یہ ایکشن تھا جو آپ کو بتانا مقصود تھا۔ اور یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ یہ سب کچھ 2018 سے پہلے ہوا، 2010 سے لے کے 2018 تک ہوا۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دور میں شروع ہوا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ تک یہ امتحانات بھی ہوئے اور یہ ریکروٹمنٹ بھی ہوئی۔ ہم تو پچھلے ادوار کے ڈالے ہوئے گند کی صفائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارا بزنس پلان نیا کیا ہے، اس میں ری اسٹرکچرنگ آف پی آئی اے، جیلی ڈگری والے جیسے میں بتا چکا ہوں 600 کچھ لوگوں کو، جس میں ٹیکنیشین بھی ہیں، کیبن کرو بھی ہے، کاکپٹ کرو بھی ہے، گراؤنڈ ہینڈلرز بھی ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی ہیں، انہیں پہلے نکالا جا چکا ہے سپریم کورٹ کی حکم، لیکن اسکروٹنائز تو ڈپارٹمنٹ نے کی ہے، انہیں ٹرمینیٹ تو ڈپارٹمنٹ نے کی ہے۔ صرف جو ہم نے ان میں سے جن لوگوں کو فارغ کیا ہے ان کی تعداد وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو 2018-2019 میں ہیں وہ 280 لوگوں کو ہم نے آ کے پہلے فارغ کیا ہے جیلی ڈگری کی بنیاد پہ۔ اب 28 پائلٹ کا کیس جو کہ ثابت ہو کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں، نہ صرف لائسنس کینسل ہوں گے، نہ صرف وہ نوکریوں سے جائیں گے، بلکہ ایسے لوگوں کے خلاف کرمنل ایکشن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ صفائی کا عمل ہم نے اسی سال، جیسے پوری قوم پوری دنیا کرونا جیسے موذی مرض کے خلاف لڑ رہی ہے،
پاکستانی قوم بھی کرونا جیسی موذی مرض کے خلاف لڑ رہی ہے، اسی طرح اس طرح کی جتنی گندی حرکات ہیں، جیلی ڈگریاں ہوں یا جیلی لائسنس ہوں، آؤٹ آف میرٹ ریکروٹمنٹ ہو، اداروں کے خسارے ہوں، اداروں میں لوٹ مار ہو، یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کا مینڈیٹ اس قوم نے ہمیں دی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس قسم کے جتنی گندگی ہے اس کی صفائی کے بعد 2021 کا سال انشاءاللہ پاکستان کے اداروں کی بہتری کا سال ہوگا، اور پی آئی اے انشاءاللہ تعالی اچھے دنوں والی پی آئی اے ہوگی، 1960 والی، 1970 والی، 1980 والی۔ ہمارے پلان میں یہ شامل ہے کہ انشاءاللہ تعالی بزنس پلان کے مطابق 2023 تک آج پی آئی اے کا فلیٹ 31 جہازوں پہ مشتمل ہے، انشاءاللہ تعالی اسے ہم نے 45 تک لے کے جانا ہے، نئے جہاز بھی انڈکٹ کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو پائلٹ ٹیکنیشینز جو بچیں گے وہ یقیناً کوالیفائڈ لوگ ہوں گے، فلی ٹرینڈ لوگ ہوں گے، ذمہ دار لوگ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی پی آئی اے دنیا کی ایک ذمہ دار ایئر لائن کے طور پہ بن کے ابھرے گی۔ تو یہ صفائی کا عمل ضروری تھا، اسے ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے۔ لوگ عدالتوں میں بھی جائیں گے، لوگ پولیٹیشنز کے پاس بھی جائیں گے، اور حقیقت جو ہے کہ جو ہم نے اداروں کو پولیٹیسائز کیا، اداروں میں بے جا مداخلت کی، اداروں میں آؤٹ آف میرٹ جا کے لوگوں کو ہم نے بھرتی کرایا، ان اداروں کی تباہی بربادی کی وجہ یہی بنی۔ ریکارڈ کی بات ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں کوئی بھی ادارہ ہے منیمم اس کے لیے 3 سال کسی بھی پوزیشن کے لیے، 10 سالوں میں 7 چیف ایگزیکٹو تبدیل ہوئے۔ جس ملک کے کسی بھی ادارے میں 10 سالوں میں 7 چیف ایگزیکٹو تبدیل ہوں گے، ان میں سے یہ 2 سال یہ بھی ہیں کہ اس چیف ایگزیکٹو کو بھی تبدیل کرنے کے لوگ در پہ تھے۔ تو اس طرح ادارے ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہم نے اداروں کو ڈی پولیٹیسائز بھی کرنا ہے، اداروں میں میرٹ بھی لانا ہے، اداروں میں صفائی بھی کرنی ہے، تو اس طرح ہمارے ادارے انشاءاللہ تعالی کریڈیبل ادارے بن کے ابھریں گے۔ تو آج کے لیے میں نے یہی کہنا تھا کہ 28 پائلٹس ان کی ڈگریاں جعلی ثابت ہو چکی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کیبنٹ میں ان کی کینسلیشن ہوگی، ان کے خلاف کرمنل کارروائی بھی ہوگی، فوجداری کارروائی بھی ہوگی، کہ تمام انکوائریز ان کی مکمل ہو چکی ہیں۔ تو باقی جو پائلٹس ہیں جن کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، ان کی ابھی انکوائری والا پروسیس شوکاز ابھی انہیں جاری ہونا ہے، چارج شیٹ انہیں ہونی ہے، ان کی پرسنل ہیئرنگ ہونی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد ان کی یہ پروسیڈنگز بھی مکمل ہوں۔ ان میں بڑھ بھی سکتے ہیں، ان میں کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو پہلے انکوائری ہوئی ہے وہ بھی بالکل فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ